بھاری بھرکم ہے. تو اس نے کہا یار اگر میں نے اس کو انتقام لیا تو 3 دھکے اور دے گا پھر یہ. تو جو باریک لوگ ہوتے ہیں ان کا دماغ, ساری طاقت ان کی کہاں ہوتی ہے؟ دماغ میں ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں اس سے بولوں گا تم نے مذاق کیا ہے, تو وہ کہے گا ہاں میں نے مذاق کیا. تو میں کہوں گا چلو مذاق تو چلتا ہی ہے, ٹھیک ہے نا, ایسے کر کے اپنی شرمندگی چھپا کے نکل جاؤں گا. تو اس دبلے نے اس موٹے سے پوچھا, سب لوگ منظر دیکھ رہے ہیں, دبلے نے مجھ سے پوچھا آپ نے سنجیدگی میں دھکا دیا ہے یا مذاق کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے جان کر سنجیدگی میں دھکا دیا ہے. تو یہ ہوشیار دیکھو کہہ رہا ہے اچھا ہوا ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت نہیں کرتا. نکل گیا فوراً. اچھا ہو گیا جان بوجھ کر کیا ہے ورنہ میں اس قسم کے مذاق کیونکہ جو باریک آدمی ہے نا اس کی ساری طاقت کہاں ہوتی ہے؟ دماغ میں ہوتی ہے. اس کا دماغ سب کچھ پی رہا ہوتا ہے. تو ظالم کے خلاف بشرطے کہ طاقت بھی ہو. یہ طاقت کا لفظ لگا ہوا ہے ورنہ زیادہ فنڈر گیری اچھی چیز نہیں ہوتی. اللہ نے قوت دی ہے تو لڑو, حق نہیں چھوڑا کرو اپنا. ہاں بعض دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ جو حق پر ہونے کے باوجود حق چھوڑ دے تو میں اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. تو یاد رکھو حدیث میں انتقام لینے کی بھی ترغیب ہے, حق چھوڑنے کی بھی ترغیب ہے. تو یہ دونوں حدیثیں الگ الگ موقع کے لیے ہیں. جہاں حق چھوڑنے سے معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہو وہاں چھوڑ دینا چاہیے, سمجھ رہے ہیں نا. جہاں اصلاح کا پہلو ہو کہ حق چھوڑنے سے اس کا دل نرم ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی, پھڈا ختم ہو جائے گا. اور پھڈا ہونے سے کیا ہو رہا ہے, پورے معاشرے میں ایک لامتناہی جنگ چھڑنے والی ہے. تو ایسے موقع پہ اپنا حق چھوڑ دینا تاکہ محبتیں قائم رہیں, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن جہاں حق چھوڑنے سے ظالم کو قوت مل رہی ہو اور آپ کو یہ ہو کہ پھر تو ہر ایک ہی حق پینا شروع کر دے گا. آج کل وراثت لوگ نہیں دیتے, کم بخت لٹکاتے ہیں, ڈیلے کرتے ہیں, اتنا ترساتے ہیں. تو اگر آپ حق چھوڑ دو گے تو یہ معاشرہ کی اصلاح نہیں ہوگی بلکہ اور معاشرہ خرابی کی طرف جائے گا. تو وہاں میں عورتوں کو کہتا ہوں نہیں چھوڑو. دیکھو جو جس کا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے ظالم وہ ہے, جو مانگ رہا ہے وہ ظالم نہیں ہے. الٹا اس کو تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو مالک مکان آپ کے گھر آ جائے کرایہ لینے کے لیے, آج کل جو سیزن چل رہا ہے نا وہ یہ چل رہا ہے, کرایہ دار کے گھر آ گیا, پہلی تاریخ بھی چھوڑ دی, دوسری بھی چھوڑ دی, 5 تاریخ کو آیا کہ اب تو تنخواہ مل چکی ہوگی. 2-3 دفعہ ایسا کریں گے, کرایہ دار پتہ کیا کہے گا, ابھی کرائے کا ٹائم آتا ہے اور گھنٹی بجا کے کھڑا ہو جاتا ہے. دیکھو لالچی آدمی ہے. تو لالچی آپ ہو کہ آپ نے 5 دن کیا کر دیا, ڈیلے کر دیا. تو یہ عجیب کہانی ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے. جو جس کا حق ہے وہ مانگنے پر آئے تو اس کو لوگ لچڑ بھی کہتے ہیں, نیبو نچوڑ بھی کہتے ہیں, لالچی بھی کہتے ہیں. جو نہیں دے رہا, جس کا فرض بنتا تھا کہ بھئی خود جا کے دے دیتا, اس کو لوگ کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے. الٹی کہانی چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا الحب فی اللہ اور ساتھ ساتھ البغض فی اللہ, اللہ کے لیے نفرت بھی ہے. نفرت کب ہے؟ میں اکثر مثالیں وہ دیتا ہوں جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں, جو چل رہی ہیں وہی مثال دوں گا نا. آج کل ایک بہت بڑی خرابی ہمارے معاشرے میں, طلاقیں دینے کے بعد عورت کو رکھا جاتا ہے اور سارے معاشرہ گھنا بن کے بیٹھ جاتا ہے. آپ کے خاندان میں طلاق ہوئی ہے, اس کے باوجود میاں بیوی رہ رہے ہیں, تو آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کا معاشرتی بائیکاٹ کریں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کیونکہ اس طرح سے پھر لوگ ان حکام کو ہلکا لینے لگیں گے. 3 طلاقوں کے بعد کوئی کہیں سے فتویٰ لا کے بیوی کو حلال کر لے, آپ کو اس کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے. خاندان والوں پر لازم ہے کہ کیا کریں, اس سے بائیکاٹ ختم. ہمارا آپ کے گھر آنا جانا ختم, آپ کا ہمارے گھر آنا جانا ختم. اس چیز کا ہماری اگلی نسل پہ برا اثر پڑے گا, بہت برا اثر پڑے گا. اگلی نسل جب دیکھے گی کہ طلاقیں بھی دی ہوئی ہیں اور بیوی کو بھی رکھا ہوا ہے, تو یہ جو قرآن بار بار کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, طلاق کے حکام کے بعد اللہ کہتے ہیں اللہ کے حکام کو ہنسی کھیل مت بناؤ. یہ بہت سنجیدہ حکام ہے, تو لوگ ہنسی کھیل بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟
بڑے آرام سے بنتے چلے جا رہے ہیں. ایسا پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی, میں زیادہ برائی کی باتیں نہیں کرتا ممبر پہ بیٹھ کے, وہ برائی سے اور پروموٹ ہوتی ہے. گھروں میں بعض دفعہ اللہ معاف فرمائے زنا کے کیسز ہو جاتے ہیں, گھر کے اندر سب ٹھنڈے پیٹوں پی جاتے ہیں, اس کو کان سے پکڑ کے باہر نکالو, بولے اس گھر میں رہنے کی آپ کو اجازت, بولو نا بھائی نہیں ہے, خاندانی لوگ ہیں, بائیکاٹ ختم, دفع ہو یہاں سے, اجازت نہیں ہے. تو اتنا زیادہ میٹھا پن کہ بڑی بڑی برائیاں معاشرہ اس کو ہضم کرنا شروع کر دے, یہ شریعت کی تعلیمات, بولو نا, نہیں ہے, اجازت نہیں ہے اس کی. نوجوانوں میں ایسا ہوتا ہے, ایک بندہ قتل, لڑکوں کو پتا ہوتا ہے ڈاکو ہے, قاتل ہے, پھر بھی اس سے دوستی ہے. قتل کوئی ہلکا جرم ہے؟ بولو بھائی, ڈکیتی کوئی ہلکا جرم ہے؟ میں نے دیکھا ہے, وہ بتا رہے ہوتے ہیں وہ قاتل ہے, وہ ڈکیت ہے, وہ فلانا ہے, وہ ڈمکانا ہے, ہمارا تو اسے پان گٹکے کا تعلق ہے. کیوں ہے بھائی؟ صرف اس سے تبلیغ والے تعلق قائم کر سکتے ہیں دین پہ لانے, کیونکہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے, اور وہ پھر غیر ضروری باتیں بھی نہیں کرتے, وہ صرف اسی. آپ کیوں دوستی لگا رہے ہو اس سے؟ گھر میں بھی نہ گھسنے دو. یہی قتل اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں ہو جائے تو پھر قاتل کے خلاف کیسی نفرت پیدا ہوتی ہے, کتنے گھروں کو انہوں نے اجاڑا ہوتا ہے, کتنے گھروں کو خراب کیا ہوتا ہے. بعض لوگ غیرت لیس ہو جاتے ہیں. غیرت لیس تو سمجھتے ہیں نا, وہ ایسا ان کا, میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, وہ محترم کیا کر رہے ہیں, کوئی پیشنٹ تھی خاتون جوان, ان کے جسم کو دبا رہے ہیں بیٹھ کے. میں نے کہا آئندہ اس غیرت لیس آدمی کے پاس, ابھی ہمارا کلچر اتنا خراب نہیں ہوا, میں نے کہا یہ علاج کرانے کے قابل نہیں ہے. کئی لوگوں کو میں نے منع کر دیا, میں نے کہا اس میں غیرت نہیں ہے. جا کے جب تم یہ منظر دیکھو گے اپنی آنکھوں سے کہ ایک جوان عورت کے جناب مساج خود کر رہا ہے, اس گردن میں درد, یہاں درد ہو رہا ہے تو خود ہی دبا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے, میں نے کہا تمہارے اندر سے بھی غیرت کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, نکلو. کیونکہ روک نہیں سکتے تو بائیکاٹ تو کرو نا. اصل تو یہ کہ جا کے روکو کیا کر رہے ہیں. ابھی ہم پاکستان میں رہتے ہیں, اتنی بے حیائی اتنی عام نہیں ہوئی ہے کہ آپ کھلے عام کلینک میں عورتوں کا جناب ایسے بیٹھ کے دبا رہے ہیں ان کو. ہونا تو یہ چاہیے کہ میں 4 گھنٹے لے کے جاتا, ٹھگائی لگواتا اس کی, یا پولیس میں FIR کٹواتا. لیکن محلے والے دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے. تو